بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 110 سخاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا سردار فلاں شخص ہے، اگرچہ ہم اس کو کنجوس سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوسی سے بڑی بھی کوئی بیماری ہے؟ آپ لوگوں کا سردار فلاں گھنگریالے بالوں والا سفید آدمی ہے۔ یہ بات چیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عرب قبیلے کے لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی جو اسلام لائے تھے۔ آپ نے ان کے سردار کے بارے میں پوچھا تھا تاکہ ان کے اسلام کے بعد مناسب سمجھے تو اسی کو برقرار رکھے ورنہ بدل دیں۔ جی ہاں، کنجوسی سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں۔ کنجوس نہایت بری عادت ہے۔ کنجوسی نہایت بری عادت ہے، لوگ اسے بہت ناپسند کرتے ہیں اور وہ ان پر بے حد بھاری گزرتی ہے۔ بیچارے کنجوس لوگ نہ اپنے گھروں میں دعوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، نہ تحفہ دے سکتے ہیں، نہ اپنی ٹپ ٹاپ پر توجہ دیتے ہیں، پیسے بچانے کی خاطر کوئی اچھی خوشبو تک استعمال نہیں کر سکتے۔ سخی آدمی اپنے ساتھیوں میں اونچا ہوتا ہے، احباب سے قریب ہوتا ہے، بھائی بند مجلس جمائیں تو اسی کے گھر میں، کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اسی کے دروازے پر آتا ہے۔ وہ سخاوت کے ذریعے سے دلوں کو اپنا عاشق بنا لیتا ہے۔ مسلمان کا اکرام کرتے وقت ضروری ہے کہ آپ کی نیت درست ہو۔ مسلمانوں سے محبت کے برتاؤ سے آپ کا مقصود یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ نیت میں شہرت، تعریف کے حاصل کرنے کا شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جن سے سب سے پہلے آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان میں ایک آدمی وہ ہے جو بہت خرچ کرے گا تاکہ اسے سخی کہا جائے۔ اب پوری روایت سنیے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی دیکھا جس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں قریب جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں سے احادیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے اور لوگ چلے گئے تو میں بولا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور خوب سمجھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں ایسا ہی کروں گا، میں آپ سے ضرور وہ حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی۔ میں نے اسے خوب سمجھا اور یاد کیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور کہا، میں آپ سے ضرور وہ حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی تھی۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے، یہاں میرے اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ابو ہریرہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہوش میں آئے، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں ایسا ہی کروں گا، آپ کو ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی تھی۔ میں اور وہ اس گھر میں تھے اور یہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اتنا کہا اور بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑے۔ میں نے دیر تک انہیں سہارا دیے رکھا، پھر ہوش میں آ کر بولے، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف ان کے فیصلے کرنے اترے گا۔ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ 3 آدمیوں کو بلائے گا، ایک وہ جس نے قرآن یاد کیا، دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، اور تیسرا وہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ قاری قرآن سے اللہ دریافت کرے گا، میں نے جو کلام اپنے رسول پر نازل کیا تھا تجھے نہیں سکھایا تھا؟ وہ جواب دے گا، میرے رب کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا، اچھا تو نے جو کچھ سیکھا اس پر کتنا عمل کیا؟ قاری قرآن کہے گا، میں دن رات نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ اس سے فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو نے چاہا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو یہ کہا جا چکا، یعنی دنیا میں تمہارا بدلہ مل چکا۔ تم نے قرآن کی تلاوت سے یہی چاہا تھا کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں نے تعریف کر دی تھی کہ فلاں قاری ہے۔ پھر امیر آدمی لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا، میں نے تجھ پر رزق کے دروازے نہیں کھولے تھے، یوں کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ فرمائے گا، پھر میں نے تجھے جو کچھ عطا کیا اسے تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا، میں اس مال و دولت کے ذریعے سے رشتہ داری چھوڑتا اور صدقہ کرتا تھا۔
اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ فرمائے گا بلکہ تم نے چاہا تھا کہ کہا جائے فلاں سخی ہے تو یہ کہا جا چکا ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا ہوا شہید لایا جائے گا، اس سے دریافت کیا جائے گا تو یہ کیوں قتل کیا گیا تھا؟ وہ کہے گا آپ نے اپنے رستے میں جہاد کا حکم دیا تھا، میں نے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی اسے مخاطب کر کے کہیں گے تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ تھا کہ کہا جائے فلاں بہادر ہے تو یہ کہا جا چکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر کہا ابو ہریرہ قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی تینوں کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جائے گی، چنانچہ اگر آپ کی نیت درست ہے تو یقیناً بھلائی آپ کا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں، ماں باپ، بیوی بچوں پر خرچ کیجیے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔